اگر آپ کے پتھری نہیں جا رہی، آپ کے یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے، اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ کڈنی فیلئر کے لیے آپ اسے آزما کے دیکھیں، جس کا کریٹینائن بڑھ چکا ہے اور کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ اس کے گردے واش کروائیں، اس میں آپ اس کو پکڑا جو ہے اس کا قہوہ بنا کے دینا شروع کر دیں یا پانی ابال کے دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پہلی سٹیج سے ہی واپس آ جائے گا۔ اس کے یہ ایک ایسی چیز ہے، جادوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ فصلوں میں نا لوگ اکثر اوقات ہمارے زمیندار لوگ اسے نکال کے پھینکتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ کہ یہ فصل کو خراب کرتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں نا فصل، اس کو خراب کرتا ہے۔ لیکن انسانی صحت کے لیے اتنی کمال کی چیز ہے، اتنی کمال کی چیز ہے کہ آپ یہ اس کو گوکھرو بھی کہتے ہیں، بکھڑا بھی کہتے ہیں، اور یہ کنڈے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ کو میں فوائد بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پورے جسم میں جہاں پہ بھی آپ کی الرجی ہو، اس کا پاؤڈر بنا کے استعمال کریں یا قہوہ بنا کے استعمال کریں، بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کے کڈنی میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے، اس کے لیے اس کا پانی 1.5 لیٹر پانی بنا کے رکھ لیں اور صبح و شام اس کا پانی پئیں تو پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلے جو ہمارے، آپ نے بھی شاید گھر میں کبھی پنجیری بنائی ہوگی، تو یہ اس کا مین جز سمجھا جاتا تھا، اسے گرم کر کے ڈالتے تھے۔ یہ کمر درد کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ کمر کس نہیں، کمر کس نہیں ہے، لیکن کمر درد کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے۔ اچھا جی، یہ لوگ پہلے وہ جو پنجیری بناتے تھے اس میں ڈالتے تھے۔ پلس یہ صرف اس کا ہی نہیں، اس کا یہ پورے وجود کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیچرل سٹیرائڈ پیدا کیا ہے۔ نیچرل، ویسے تو ہم وہ باہر سے انجیکشن لگواتے ہیں، تو یہ میتھیکبال یا کوئی بھی، تو آپ اس سے بہتر ہے کہ یہ استعمال کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل سٹیرائڈ رکھا ہے، کمر درد کے لیے، پٹھوں کے لیے، جوڑوں درد کے لیے اور سر درد کے لیے، یعنی کہ اوورآل میں کہتا ہوں کہ جادوئی چیز ہے۔ دیکھیں لوگ اس کو فصل سے نکال کے پھینکتے ہیں، یعنی کہ یہ ضائع چیز ہے، لیکن انسان کے لیے کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ کے پتھری نہیں جا رہی، آپ کے یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے، اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ کڈنی فیلئر کے لیے آپ اسے آزما کے دیکھیں، جس کا کریٹینائن بڑھ چکا ہے اور کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ اس کے گردے واش کروائیں، اس میں آپ اس کو پکڑا جو ہے اس کا قہوہ بنا کے دینا شروع کر دیں یا پانی ابال کے دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پہلی سٹیج سے ہی واپس آ جائے گا۔ تھینک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ہمارے ساتھ حکیم فرحان صاحب موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں رطوبات کے جو علاج ہیں، ان میں اگر گرمی آ جائے، سردی آ جائے، خشکی آ جائے، ہم کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور کوئی ادھر کوئی ایسا نسخہ ہے جو رہ گیا، پھر ہم وہاں ٹیبل پہ چلتے ہیں۔ جی، میں وہ غذا کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ بڑی ضروری ہے۔ میں نے سردی کی آپ کو غذا بتا دی، اس کے لیے میں نے صبح کا ناشتہ بھی بتا رہا تھا۔ دوپہر میں ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو کالے چنے شوربے والے استعمال کرے، فش استعمال کرے، تلا بھنا گوشت استعمال کرے، دال چنا استعمال کر لے، کریلے میتھی پالک استعمال کر لے، جن کے اندر سردی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، یخنیاں، ہاں یخنیاں استعمال کر لے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں استعمال کرے، پھر یہ ساتھ نسخہ استعمال کرے تو 100% رزلٹ آئے گا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ خشکی، ایسے مریض جن کو رات کو نیند نہیں آتی یا کانسٹیپیشن ہے، جو خشکی کی میں نے علامات بتائی ہیں، ان کے لیے جو غذا بنتی ہے، صبح کا ناشتہ بنتا ہے، انڈا فرائی لے لیں دیسی گھی میں، یا میٹھا انڈا بنا کے لے لیں، یا پھر ایسا جو پیشنٹ ہے اسے چاہیے دلیا گندم کا بنائے اور صبح ناشتے میں اس میں بادام کی گری میوہ ڈال کے کوٹ کے وہ کھا لیں، اور دوپہر میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ کھائے، لیکن اس میں اگر گنجائش ہو تو ایک آدھی بوٹی وہ بکرا یا دیسی مرغی، یہ تھوڑا، ہاں اس سے کیا ہوگا، حرارت پوری رہے گی تاکہ خشکی ٹوٹے۔ یہ خشکی ایسے ہی ہے، انسان کو تباہ کرتی ہے۔ جیسے آپ زمین ہو، آپ زمین پہ فصل بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں، کچھ عرصے بعد دیکھیں گے زمین جو ہے اس میں کریک آ جائیں گے، اور دراڑیں پڑنے کے ساتھ ساتھ اوپر جتنی مرضی خوبصورت فصل ہوگی وہ جھڑ جائے گی، سوکھ جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ اور بعد میں اسی زمین پہ ہم چاہیں نا کوئی اور چیز اگا لیں تو فوراً نہیں اگے گی، ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے وہ ہل چلائیں گے، نرم کریں گے، پھر پانی لگائیں، مٹی کو نرم کریں گے، پھر ہماری باری آئے گی کہ وہ کام ہو سکے گا۔ اسی طرح ہماری باڈی ہے، ہماری باڈی میں بھی یہی ہے، جب اتنی زیادہ خشکی ہو چکی ہے تو ہمیں اسے توڑنے کے لیے گرمی اور تری پیدا کرنی پڑے گی، اس کے لیے یہ غذا ہے۔ تو پھر پھلوں میں انجیر، پپیتا، امرود، انگور، یہ خربوزہ، یہ پھل جس کے اندر خشکی ہے وہ اس کو زیادہ کھانے چاہیے۔ اب آگئی اینڈ پہ گرمی، گرمی والا جو مریض ہے اس کے اندر چونکہ گرمی تحلیل پیدا کرتی ہے، جیسے خشکی سکیڑ پیدا کرتی ہے نا، ہر چیز کو سکیڑتی ہے، آنتوں کو، ہر چیز کو سکیڑتی ہے، اسی طرح جو گرمی ہے وہ چیزوں کو پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جو پیشنٹ ہے اس کو صبح کا ناشتہ کرنا چاہیے دلیا جو یا پھر مربع بہی، یہ صبح ناشتے میں بڑا مزدار ہوتا ہے۔ سفر جل، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی، اس میں احادیث میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، سفر جل بہی جو ہے، تو یہ صبح ناشتے میں لے، اور ساتھ یا پھر دلیا جو کا استعمال کرے بادام کی گری میوہ ڈال کے۔ دوپہر میں
اور ایسا جو پیشنٹ ہے وہ کسٹرڈ بھی کھا سکتا ہے صبح، ساگو دانہ بھی کھا سکتا ہے، اور صبح دوپہر میں سبزیاں شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ، سادہ سبزی، ابلے چاول وغیرہ یہ استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں پھلوں میں صرف سیب چھلکا اتار کے یا انار استعمال کرے یا موسمی استعمال کرے تو ایسا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو سستی کاہلی پڑتی ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مقصد یہ ساری چیزیں بتانے کا کہ ہم اپنے گھر میں ہی اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہم محنت کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مزاج میں اور یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو لمس کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کی باڈی گرم ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے اندر گرمی ہے. اگر باڈی ٹھنڈی ہے تو اس کا مطلب ٹھنڈک ہے. اگر کھردری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن ہو گیا. آپ کو پھر خشکی ہے تو خشکی کے لیے دیسی گھی چاہیے. اچھا، اب یہ عام گھر میں ہر ایک کو دیکھنی آنی چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اچھا اوکے، فضا نے یہ سیکھ لیا. اب فضا نے سیکھا ہے، میں تو آپ کو یہاں پہ سکھانے بیٹھی ہوں. آپ بھی سیکھیں نا. آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں، میاں ہے، میاں کے لیے بیوی، بچے ہیں، فیملی والے، امی ابو ہیں، گھر ہے. سب کے گھر میں بزرگ ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے جاتے آدھا وقت گزر جاتا ہے. 10 چیزیں چھوٹی موٹی اوپر نیچے کی جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہمیں خود دیکھنی آنی چاہیے. بات یہی کہ علم حاصل کرو، چاہے چین چلے جاؤ. تو میں نے چین بھی نہیں بھیجی، میں تو کہہ رہی ہوں یہیں سے بیٹھ کے دیکھ لیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ ریلز پڑی ہوئی ہوں گی. جب آپ کا دل کرے دیکھیں، اٹھا کے سیکھیں. آرام سے آپ کو ایک ایک پوزیشن کے حساب سے بتایا کیسے نبض چیک کرنی ہے، کیسے ہارٹ بیٹ چیک کرنی ہے، کیسے پلپ کا پتہ کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ اپنے جسم کے رطوبات کا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر سردی، گرمی، خزاں، بہار کیا کیا ہے. مذاق کر رہی ہوں. آئیے جی آگے دوسرے نسخوں پہ چلتے ہیں. آپ کیا بتائیں گے؟ اب جی سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے السی کی پنیوں کے یہ بارے میں. مصری ہے؟ ہاں جی یہ مصری مجھے تھوڑی سی کھانسی ہو رہی ہے، میں کھا لوں؟ کھا لیں. مصری کا پاؤڈر الائچی کے ساتھ پیس کے کبھی کھانسی ہو نا تو رکھ لیں. بچوں کے لیے بھی رکھ لیں، اور تھوڑا تھوڑا لے کے نا ایسے چورا الائچی پوری اس کے سمیت نا پیس کے رکھ لیں. پاؤڈر تھوڑا سا چکا دیا کرے، کھانسی فوراً رکتی ہے. بالکل زبردست. امی رکاتی ہوتی تھی، اور پتہ ہے امی جب یہ کھلاتی تھی تو پوری پوری شیشی امی کے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے لے جاتے تھے ہم. اتنے مزے کی ہوتی ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں، پہلے ہمارے گھروں میں دیکھیں سہاگا، مارا سنگا، ایسی چیزیں گھر پڑی تھی. شہد تو ختم ہی ہونے دیتے تھے. جب آپ حکیم نہیں ہوں گے تب بھی ہوگی. وہ تو ہر کسی کو پتا ہوتا تھا. اور بچے بیمار نہیں ہوتے تھے. آج بچے بیمار ہوتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے. تو گھر میں یہ چیزیں پڑی ہونی چاہیے. اچھا جی، آج ہم آپ کو بتائیں گے السی کی پنییں کیسے بنتی ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. فوائد میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ جوڑوں کا درد ہو، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، یا آپ کے جسم میں ڈرائنس بہت زیادہ ہو، خشکی بہت زیادہ ہو، نیند کی کمی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کمزوری فیل کریں، یعنی کہ بہت سارے معاملات میں یہ السی کی پنی آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد یہی سردیوں میں بنا کے کھاتے تھے اور فٹ تھے. اور ان کی لائف دیکھیں، اگر وہ 100 سال کی زندگی تھی تو فٹ زندگی تھی. آج ہماری زندگی دکھا دیں ایک بار. اچھا، یہ اس میں آپ نے لینا کیا ہے، اس کا طریقہ آپ کو پورا سمجھا دیتا ہوں. یہ ہے جی السی. ٹھیک ہے، آپ نے السی لے لینی ہے آدھا کلو، اور اس کے بعد آپ نے گندم لے لینی ہے 1 کلو. اس کے بعد آپ نے اس میں گڑ ڈالنا ہے 1.5 کلو. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنے جب ڈالنی ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرسوں کا آئل. سرسوں کا آئل آپ نے ڈالنا ہے 1.5 پاؤ پکا کے. ہاں جی، وہ پکا کے جب آپ نے نا پہلے تو آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے دونوں کو، اور بالکل پاؤڈر نہیں کرنا، تھوڑا سا موٹا رہ جائے. یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئیں. السی اور گندم. ہاں، اچھی طرح صاف کر کے اس کو گرائنڈ کروا لیں، لیکن بالکل باریک نہیں کرنا، تھوڑا سا ہلکا سا موٹا ہو. جو پکڑ کے دکھا دیا کریں. جی. اچھا یہ دیکھیں جی، یہ السی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے. ٹھیک ہے، فلیکس سیڈ بھی کہتے ہیں اسے. اس کے بعد یہ آ گئی گندم. ٹھیک ہے، اور یہ جو گندم ہے یہ میں نے آپ کو اوزان اس کے بتا دیے. دونوں کو آپ نے اس کو گرائنڈ کروانا ہے. گرائنڈ کر لیا، اس کے بعد آپ نے چاشنی جو چاش پانی ہے وہ 1.5 کلو گڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو جب آپ نے پکانا ہے، جب وہ پک جائے، بالکل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا، ابلنا شروع ہو جائے، اس میں آپ نے پھر یہ چیزیں جو ہے یہ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی میں ہی آپ نے آئل جو ہے وہ پہلے ہی ڈال کے گرم کر لینا ہے، اس کے ساتھ ہی گڑ کے ساتھ. آئل اس میں ڈلے گا 1.5 پاؤ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے یہ مونگ پھلی جو ہے اس کے یہ چھلکے اتار کے تو یہ ڈال لینی ہے. اب اس کے بعد اسے آپ نے رکھنا ہے جب ہلکا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی کہ زیادہ مطلب ٹھنڈا نہیں کرنا، جو ہاتھ لگ سکے ہلکا نیم گرم، اس کی آپ نے پنیاں بنا لینی ہیں. تو صبح ناشتہ جو ہے، پہلے لوگ صبح ناشتہ 1 پنی یا 1-2 پنی ساتھ دودھ کا گلاس. تو یہ بہترین ناشتہ بھی ہے اور یہ صحت کے لیے کمال کی چیز ہے. ٹھیک